آپ جب بھی کوئی کام کریں، کوئی اسٹیپ لیں، تو یہ سوچیں کہ میرا یہ اسٹیپ اپنے رزلٹ کے اعتبار سے کیسا ہوگا. یعنی رزلٹ اورینٹڈ اسٹیپ ہونا چاہیے آپ کا. اور یہ بات خاص طور پر دھیان میں رکھنے کی ہے کہ اگر آپ کے کسی اسٹیپ سے اسلام بدنام ہوتا ہو تو وہ اسٹیپ چاہے کتنا ہی سچا ہو، اس سے آپ کو رکنا پڑے گا. اس کی کئی مثالیں پروفٹ کی زندگی میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں مدینے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی. پوری ارلی پیریڈ جو اسلام کا ہے اس میں سب سے فتنہ اسی نے برپا کیا، عبداللہ بن ابی میں. اس وقت رسول اللہ کو پولیٹیکل پاور ملا ہوا تھا اور سارے لوگ کہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. حتیٰ کہ عبداللہ ابی کا بیٹا بھی کہتا تھا کہ قتل کر دیا جائے. خود اس کا اپنا بیٹا جس کا بھی نام عبداللہ تھا. یعنی عبداللہ بن ابی وہ بھی کہتا تھا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے. تب بھی رسول اللہ نے اس کو قتل نہیں کروایا، پاور رکھتے ہوئے. کیوں؟ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو قتل کرواؤں تو ہر طرف یہ کہا جائے گا کہ محمد لوگوں کو قتل کرتے ہیں. یعنی اسلام کی امیج جو ہے یہ بنے گی کہ اسلام کلنگ میں بلیو کرتا ہے، وائلنس میں بلیو کرتا ہے. تو اس کو آپ چھوڑے رہے یہاں تک کہ وہ نیچرل ڈیتھ مرا، وہ سارا فتنہ برپا کرتے ہوئے. حضرت عائشہ کے خلاف جو فتنہ برپا ہوا تھا اتنا زبردست، وہ اسی نے برپا کیا تھا. تو اس سے کیا پرنسپل ملا کہ ایسا کوئی بھی کام، کوئی بول، کوئی اسٹیپ، کوئی ایکشن ایسا نہیں لیا جائے گا جس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوتا ہو. کتنی بڑی یہ تعلیم ہے اسلام کی. لیکن اس 200 سال کے اندر مسلمانوں نے 1% بھی اس کا دھیان نہیں کیا. وہ ایسے کام کرتے رہے جو میڈیا کے زمانے میں اسلام کو بدنام کرنے والا تھا. اور پھر ڈبل کرائم یہ ہوا ہے کہ جب اسلام بدنام ہو چکا تو کیا کہتے ہیں، سارا بلیم میڈیا پر دیتے ہیں کہ میڈیا جو ہے اسلام کی امیج کو ڈسٹارٹ کرتا ہے. میرے نزدیک 100% جھوٹ ہے. میڈیا اسٹارٹ نہیں کرتا، مسلمانوں کے اپنے عمل جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے.